اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل کے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ خون نفاس کسے کہتے ہیں۔ خون نفاس یعنی وہ خون جو عورت کو بچے کی ولادت کے وقت آتا ہے، یعنی بچے کا پہلا جز ماں کے شکم سے نکلتے ہی یہ خون آنا شروع ہوتا ہے اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احکامات بیان کیے گئے تھے اور کچھ جو باقی رہ گئے تھے ان کو آج بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 521، جب عورت نفاس کے خون سے پاک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے اور اپنی عبادت بجا لائے۔ یعنی اس میں بتا یہ رہے ہیں کہ جو عورت خون نفاس سے پاک ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے اور اس کے بعد اپنی عبادات کو، یعنی نماز، روزہ اور جو تمام افعال ہیں جن کے لیے غسل شرط ہے، طہارت شرط ہے، ان عبادات کو بجا لائے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد اس کو پھر دوبارہ خون آ جائے، یعنی غسل نفاس کرنے کے بعد اگر کسی عورت کو دوبارہ خون آ جائے، دوبارہ خون کی مدت 1 دن یا 2 دن یا اس کے بعد بھی جتنے دن بھی آ رہا ہے، اگر اس کو پہلے والے دنوں سے شمار کیا جائے، یعنی ولادت کے وقت سے دیکھا جائے، اگر اس کی مدت 10 دن سے کم ہو تو ایسی صورت میں وہ خون بھی خون نفاس شمار ہوگا جو غسل کرنے کے بعد آیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو پہلی تاریخ میں ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی وقت سے اس کو خون نفاس آنا شروع ہوتا ہے، 5 تاریخ تک خون نفاس آیا اور اس نے غسل کر لیا۔ غسل کرنے کے بعد وہ اپنی عبادات کو، اپنے تمام افعال کو انجام دے رہی تھی۔ 1 دن گزرنے کے بعد پھر اسے دوبارہ خون آنے لگا، 1 دن آیا، دوسرے دن پھر آیا، تو ایسی صورت میں یہ جو خون آیا ہے یہ 10 دن کے اندر آیا ہے، یعنی پہلی تاریخ سے 5 تاریخ تک اسے خون آیا تھا، یہ 5 دن ہو گئے، اس کے بعد 1 دن پاک رہی بیچ میں، یہ 6 دن ہوئے، اور 2 دن پھر آیا، وہ 8 دن ہوئے، یعنی یہ 8 دن جو شمار ہوئے یہ 10 دن کے اندر ہی اندر کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ جو 10 دن کے اندر کا حصہ ہے جو اسے خون آیا ہے دوبارہ پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، تو اسے جو خون آیا ہے اس کو بھی خون نفاس کہا جائے گا۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ وہ دوبارہ غسل نفاس کرے اور اس کے بعد اپنی عبادت کو انجام دے۔ اور ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس مدت میں اس عورت نے جو روزے رکھے ہیں اس کے وہ روزے صحیح نہیں ہوں گے۔ ضروری یہ ہے کہ ان روزوں کی قضا کی جائے۔ یعنی کسی عورت نے ایسی مدت میں کہ جسے نہیں معلوم تھا کہ یہ خون نفاس ہے یا نہیں، یعنی پہلے پاک ہو گئی، دوبارہ جو 2 دن خون آیا اسے نہیں معلوم تھا یہ خون نفاس ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں جو روزے رکھے ہیں وہ باطل ہیں، دوبارہ اس کی قضا کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 522، اگر عورت خون نفاس سے پاک ہو جائے اور احتمال ہو کہ اس کے باطن میں خون نفاس ہے تو اسے چاہیے کہ کچھ روئی اپنی شرمگاہ میں داخل کرے اور کچھ دیر انتظار کرے، پھر اگر وہ پاک ہو تو عبادت کے لیے غسل کرے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو خون نفاس رک جائے، یعنی خون نفاس آنا بند ہو جائے، لیکن اسے یہ احتمال پایا جاتا ہو، اس کے اندر یہ احتمال باقی ہو کہ ابھی خون نفاس رہ گیا ہے، ابھی اندر کے حصے میں باقی ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ
اپنی شرمگاہ پہ روئی کو رکھے، اس کے بعد تھوڑا انتظار کرے، جب یہ احتمال ختم ہو جائے کہ اب اندر خون باقی نہیں ہے تو اس کے بعد غسل کو انجام دے، یعنی غسل کرے اور پھر اپنی عبادات کو یعنی نماز روزے وغیرہ کو انجام دے۔ مسئلہ نمبر 523، اگر عورت کو نفاس کا خون 10 دن سے زیادہ آئے اور وہ حیض میں عادت رکھتی ہو تو عادت کے برابر جو مدت ہے اسے خون نفاس اور باقی استحاضہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو خون حیض کے وقت عادت تھی کہ 10 دن اسے خون آتا تھا، اسی طریقے سے حیض میں لہٰذا اسے عادت تھی کہ اسے 10 دن خون آتا تھا، اب جب اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوگی تو یہ جو خون نفاس ہے اس کو بھی 10 ہی دن شمار کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی عورت کو ولادت کے بعد 15 دن خون آ جاتا ہے لیکن اسے حیض میں 10 دن خون آتا تھا تو یہاں پر نفاس کا خون صرف 10 دن شمار کیا جائے گا، باقی کے 5 دن خون استحاضہ ہوگا۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو عورت عادت رکھتی ہو وہ، اور جو عورت عادت نہ رکھتی ہو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عورت عادت رکھتی ہو وہ اپنی عادت کے بعد، اور جو عادت نہ رکھتی ہو وہ 10 دن کے بعد 18 دن تک استحاضہ کے افعال بجا لائے، اور بعد یعنی اس کے 10 دن کے بعد جو عادت نہ رکھتی ہو اور جو عادت رکھتی ہو اس کی عادت کے بعد جو افعال حرام تھے خون نفسہ پر ان کو ترک کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو حیض میں عادت تھی کہ اسے 10 دن خون آتا تھا تو اس کا نفاس کا خون بھی 10 ہی دن شمار کیا جائے گا۔ تو اب یہ عورت کہ جو عادت رکھتی تھی وہ اپنے 10 دن کے بعد سے جو 8 دن خون آئے گا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ 8 دن تک اگر خون نہ بھی آئے تب بھی وہ کام انجام نہ دے کہ جو خون نفسہ پر حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت کہ جسے عادت خون حیض میں نہیں تھی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ نفاس کے 10 دن جو خون ہیں اس کے بعد بھی 8 دن تک انتظار کرے گی، چاہے اسے خون وہ 8 دن میں آئے یا نہ آئے، یعنی 18 دن تک وہ تمام افعال احتیاط مستحب کی بنا پر انجام نہ دے کہ جو نفسہ پر حرام ہیں، یعنی نماز، روزہ، قرآن کے حرفوں کو چھونا، مسجد وغیرہ میں جانا، یہ تمام چیزیں انجام نہ دے کہ جو خون نفسہ پر حرام ہیں۔ ایسی عورت کہ جسے خون نفاس آ رہا ہو، اس کو اگر اور واضح سے بیان کیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے، اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو عورت عادت رکھتی ہو، چاہے اس کی عادت حیض میں 5 دن کی ہو، 10 دن کی ہو، تو جتنی عادت حیض میں تھی اتنے ہی دن خون نفاس بھی شمار کیا جائے گا، اتنے ہی دن خون نفاس بھی آئے گا، اس کے بعد استحاضہ ہوگا۔ لیکن خون نفاس جتنے دن آیا ہے اتنے دن پہ تو اس پر حرام ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، اور قرآن کے حرفوں کو نہ چھوئے، قرآن کے سجدے والی آیتیں نہ پڑھے، اور تمام چیزیں جو پہلے حیض کے احکام میں گزر چکی ہیں وہی اس پہ عمل کرے گی۔ لیکن جو اس کے بعد مدت ہے یعنی 18 دن تک وہ انتظار کرے گی، کوئی کام احتیاط مستحب کی بنا پر انجام نہ دے کہ جو اپنے مدت میں یعنی نفاس کے جو شروع کے دن تھے اس میں انجام دیتی تھی، یعنی اس سے پرہیز کرے۔ اسی طریقے سے وہ عورت کہ جسے عادت نہیں ہے تو ضروری یہ ہے کہ 10 دن تک تو اس پر واجب ہے کہ کوئی بھی کام ایسا انجام نہ دے کہ جو حرام ہیں، یعنی قرآن کو چھونا یا قرآن کے حروف کو چھونا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا،
تمام چیزیں 10 دن تک وہ انجام نہیں دے سکتی، لیکن 8 دن جو بعد کے ہیں، 10 دن کے بعد جو 8 دن ہیں، اس میں بھی احتیاط مستحب کی بنا پر وہ کسی بھی ایسے کام کو انجام نہ دے، نماز روزہ وغیرہ نہ پڑھے۔ یہ تمام احکامات خون نفاس کے بارے میں تھے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں غسل مس میت کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ ایک اہم اعلان یہ کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ جیسا کہ پہلے درس شروع ہونے سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ہر 30 درس کے بعد ٹیسٹ ہوگا، اور 100 درس مکمل ہونے کے بعد فائنل ایگزام ہوگا، کہ جس میں سند بھی دی جائے گی 50% سے اوپر نمبر لانے والوں کو، اور انعامات سے بھی نوازا جائے گا، اور کسی ایک کو قرعے کے ذریعے سے جس کے اچھے نمبر ہوں گے قرعہ کر کے زیارت پر بلایا جائے گا۔ لیکن کل 30 درس مکمل ہو جائیں گے۔ ٹیسٹ تو ابھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا 40 کے بعد انشاءاللہ ٹیسٹ لیا جائے گا، کیونکہ مشی پر 3-4 دن، اور اس کے بعد پھر وہاں زیارت سے واپس ہونے کے بعد انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا کہ ایگزام کب ہونا ہے۔ لہٰذا آپ سب لوگ درس سنتے رہیں اچھے طریقے سے، اور ذہن نشین کرتے رہیں، تاکہ یہ احکامات ہماری زندگی میں کام آتے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔